السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے سوچا آپ لوگ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ آن لائن بزنس کرتے ہیں نا تو اس کے اندر اسکیم جو ہے نا وہ آپ کی لائف کا ایک پارٹ ہی بن جاتا ہے۔ مطلب کہ کبھی نہ کبھی تو آپ کی لائف میں اسکیم ہوتا ہی ہے جب آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں یا چھوٹا سا کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں اس میں۔ تو میں نے جب یہ آج سے 1 سال پہلے یہ اسٹارٹ کیا تھا نا تو میرے پاس نا تب اتنے آرڈرز آتے نہیں تھے۔ تو اس ٹائم پہ یہ تھا کہ اگر کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو اس کو صبر شکر کر کے آپ نے لینا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اب تو الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن اسٹارٹنگ کی بات کر رہی ہوں میں۔ تو تب یہ تھا کہ نہیں آتے تھے، تو جب بہت زیادہ ایڈز لگانے کے بعد پھر نا کہیں سے کال آتی تھی تو ان کو پھر ٹیسٹ کروانا اور وہ سارا کچھ، تو پھر کچھ ایکسیپٹ بھی کر لیتے تھے لیکن وہ کچھ اپنی مطلب ہمیں ان کو اپروچ نہیں کرنا ہوتا کر سکتے تھے، مطلب اس طرح کے کوئی معاملات ہو جاتے تھے۔ لیکن جن کو ہم اپروچ کر سکتے تھے وہ پھر اسکیمرز ہوتے تھے۔ اب ایک ایسا ہی تھا کہ ایک نا مطلب آدمی تھا، اس کا نام ارشمان تھا، سم تھنگ ارشمان ہی اس نے بولا تھا، اس کی نا مجھے کال آتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نا اس طرح ایک نا میرا ایک بزنس ہے، میں بیکری میں جو ہے نا وہ کپ کیکس وغیرہ سپلائی کرتا ہوں۔ تو اب ایسا ہے کہ میں نے جو ہے نا کپ کیکس آپ کے میں نے ویڈیو دیکھی ہے، سارا کچھ دیکھا ہے، تو مجھے یہ تھا کہ آپ جو ہے نا مجھے کپ کیکس وغیرہ بنا کے دیں اور پہلے سیمپل دکھائیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دن کا جو ہے نا 300 آرڈر ہو سکتا ہے، 150۔ اب یہ کہ جب آپ آرڈر دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک بار ایک یہ بات آتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر وہ مانگ رہے ہیں تو ہمیں ان کو اس آرڈر کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو ایک دفعہ تو ہاں کر دی، لیکن دل میں ایک نا تھوڑی سی مطلب جیسے دل ہوتا ہے نا کہ مطمئن نہیں ہوتا اس بات کے لیے کہ آپ نے یہ آرڈر تو ہے لیکن کس طرح سے اس کو ہم وہ کریں گے۔ تو میں نے اس کا نا سارا مطلب بایو ڈاٹا تو ہے نہیں نکلوایا، میں نے اس کو بڑوں سے ملوایا، اپنے بابا سے ملوایا، میں اس کو سارا مطلب بلوا کے سب کے ساتھ اس کا نا کروایا کہ یہ اسی طرح کا ہے، کام تو کرنا ہے۔ اس نے کہا آپ اپنے کپ کیکس چیک کرواؤ جو بھی فلیور ہے، میں نے چیک کرایا، اس نے کہا ہاں بہت اچھے ہیں، آپ اس دن آ کے نا ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس کو میں نے جب اپنے بابا سے ملایا، وہ آفس میں تھا، آفس میں آیا، مطلب اس کی اچھی خاصی پرسنالٹی، وہ کہیں سے بھی نہیں دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ اسکیمر ہوگا، اور ہاتھ میں اس نے ڈائری پکڑی، لیکن کہیں نہ تھوڑا تھوڑا شک بھی تھا کہ یہ اس طرح جو ہے نا مذاق ہی نہ کر رہا ہو، کوئی اسکیم نہ کر رہا ہو، کچھ اس طرح سے نا۔ اس نے ہمیں نا آرڈر دے دیا کہ آپ نے اتنا ہے۔ اب ہم جو تھے اسٹارٹنگ تھے، ہمیں اتنا اسکیمز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح ہوتے ہیں، تو ہم نے جو ہے نا بیکنگ سٹارٹ کر دی، چاکلیٹ منگوا لی، کوکو پاؤڈر منگوا لی، ہر چیز بلک میں ہم نے نا منگوانا شروع کر دی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بڑی بیکریز میں جاتے ہیں تو ہمیں پھر اس طرح سے بنانا تھا۔ تو جب ہم نے سارا کچھ آرڈر وغیرہ کر دیا نا تو مطلب کہ ایک دن میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ ہم نے آرڈر بنانا ہے تو ان کی گاڑی پک کرنے آئے گی یا پھر ان کا وہ کس طرح سے آئیں گے، سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اس نے ہمیں کچھ اس طرح کا بتایا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے وہ فون ہی نہیں اٹینڈ کر رہا تھا، پھر میں فون کروں پھر نہیں اٹینڈ کرا، پھر میں نے کسی اور نمبر سے کیا، اس نے پھر بھی نہیں اٹینڈ کرا۔ تو ایسا ہوا کہ پھر مجھے نا تھوڑا اور شک پڑ گیا کہ یہ کوئی اور یہ اسکیم ہی ہے، پکا اسکیم ہے۔ اب میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد نا اسے فون کرتی تھی اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنا نمبر بھی چلا لیتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے آرڈر تو لینا ہے لیکن اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے ریسیو کس طرح کرنا ہے، اگر ہم آپ کو ٹرین میں بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس ٹرین نہیں ہے، وہ بھی تو آپ نے ارینج کر کے دیں۔ اس نے کہا سب کچھ ہم پک کر لیں گے، گاڑی وغیرہ آ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ اب جب سارا کچھ ہم نے منگوا کے رکھ لیا، اتنا پیسہ ہم نے انویسٹ کر لیا، لگا لیا، سب کچھ کر لیا، تو ماشاءاللہ سے اس کا فون ہی بند ہے، فون ہو ہی نہیں رہا، جو پہلے چل رہا تھا وہ آگے چل ہی نہیں، ابھی بھی میرے پاس اس کا نمبر سیو ہے۔ تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں نا مطلب مجھے یہ ہے کہ یاد تو نہیں رہتا کہ کسی بات کو کرنا، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کبھی میں اس کو فون کروں اور وہ اٹھائے نا تو اسے میں بہت زیادہ سناؤں کہ تم نے اتنا نقصان، خیر وہ نقصان تو نہیں تھا، آگے بہت زیادہ کام آ گیا، الحمدللہ آگے کام چل پڑا تھا۔ تو کہیں پہ اس نے اسکیم کیا، کہیں کہیں پہ اس پہ ہمارا فائدہ بھی ہو گیا۔ تو اب یہ تھا کہ میں نے اس کو مجھے نا بہت زیادہ غصہ بھی، اور ایک اتنے ہی وہ امبیرسنگ مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا کچھ لیا، اس کے بعد پھر آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا آرڈر آ گیا۔ تو
وہ آگے سے آیا نہیں. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے اس سے زیادہ بڑے آرڈر آئے. لیکن اس طرح کے اسکیم جو ہے نا ان سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ سم ٹائم ایک شخص ہے وہ آپ کو دیکھنے میں کس طرح لگ رہا ہے, اس کے اندر کیا چل رہا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے, ہمیں نہیں پتا کیا چل رہا ہے. اور جب میں نے اس سے آرڈر لیا, اس سے بات کی, اور وہ بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مطلب کہ واقعی اسکیمر ہے, یا اس کی پرسنالٹی دیکھ کے بالکل نہیں لگ رہا تھا وہ جیسے مطلب ایک پراپر ہے. لیکن پھر بھی جو آفیسز وغیرہ میں کام کرتے تھوڑا بہت ان کو پہچان ہوتی ہے, تو اس طرح میرے بابا کو تھوڑا بہت شک پڑ گیا تھا کہ یہ کوئی ایسے اسکیمر ہی ہے, تو انہوں نے بتا دیا تھا پہلے. تو پھر بھی میں نا کوشش کر رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے ہو جائے, کیونکہ بندہ اندر سے ڈسہارڈ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اتنا کام کیا اور اتنی آپ نے کوشش کی, اس کے بعد پھر آپ کو اس کا صلہ یہ مل رہا ہے, تو پھر یہ تو بہت غلط بات ہو سکتی ہے آپ کے لیے. تو باقی میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں. مجھے مطلب آج سے 1 سال پہلے کا وہ واقعہ نہیں بھول رہا, تو مطلب جن کے ساتھ ابھی اسکیم ہو رہا ہے, مطلب کیک کا آرڈر دیتے ہیں, آگے سے کوئی پیسے نہیں دیتا, کوئی کیا کرتا ہے کوئی, تو اس طرح سے نا لوگوں کے اندر بہت ہی زیادہ شیطان گھس آتا ہے جو انہیں تنگ کرتا ہے, اور وہ پھر آگے سے ہم جیسے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. تو باقی یہ منی کیکس کے آرڈر تھے, ان کو میں نے ڈلیور کروانا تھا. 4 ہی آرڈر تھے. ایک جو ہے میں نے جن کو کریم پفس آرڈر کروائے تھے, جن کی میں نے ویڈیو بنائی تھی, انہوں نے یہ والا منی کیک لیا تھا, اور 3 جو ہے وہ الگ کسی اسکول ٹیچر کے تھے منی کیکس, اور اس پہ کوئی کسٹمائزیشن نہیں تھی. اب منی کیک یہاں تو بڑا لگ رہا ہے, بٹ اس پہ کیا ہی کسٹمائزیشن ہوگی, تو میں نے اس پہ کچھ بھی نہیں کیا. تو باقی یہ تھی آج کی ویڈیو.